السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ اور آج ہم ایک مختلف موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر اختر علی سید۔ نفسیات کے حوالے سے ان کا بہت سا کام ہے اور انہوں نے اس کی تعلیم بھی حاصل کی، باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور ان کا سبجیکٹ جو ہے، جس کتاب پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو بھی آپ نے دیکھی، استعمار کی نفسیات۔ استعمار کی نفسیات پر انہوں نے پھر بہت تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا ہے۔ ہم ڈاکٹر اختر علی سید کے ساتھ وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کے پاکستان سے جانے سے پہلے آئرلینڈ میں وہ ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اپنے شعبے کے ان چند شخصیات میں سے ہے جنہیں عالمی سطح پر جانا جاتا ہے، اور ان کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اختر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت آپ کی سے دعا ہیں؟ آپ کی دعا خیریت سے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ کی، میں نے یہ کتاب پڑھی، استعمار کی نفسیات، اور یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں پڑھ کر میں نے برملا کہا کہ انہیں پڑھ کر ہمیں کچھ حاصل ہوا۔ ہمارے پاس بہت سی کتابیں آتی ہیں، اگر کوئی کتاب آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے تو یہ ان چند کتابوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ سے اب یہ میں نے استعمار کی نفسیات، اس کتاب کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ پہلا سوال۔ بہت عرصے سے 2000 کی جو دہائی جب شروع ہوئی تو میں نے ملک چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اپنے جو سوشو پولیٹیکل حالات ہیں جی ہمارے ملک کے، جی آ، اس کے بارے میں ایک نفسیات کے طالب علم کے طور پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا سمجھ سکتا ہوں، کیا بتا سکتا ہوں۔ پھر میں ملک سے چلا گیا 2000 کی دہائی کے اوائل میں، تو ظاہر ہے میں پڑھ رہا تھا، ایک ذہنی اسٹرگل میں تھا۔ تو اس زمانے میں میں نے فرانس فینون کو دوبارہ پڑھا۔ جی میں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں پڑھا تھا اس کو دوبارہ پڑھا، اور پھر مزید کچھ لوگوں کو پڑھا۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو کلونیلزم اور پوسٹ کلونیلزم کا جو ایپسٹیمولوجیکل ڈومین ہے، وہ ہماری صورتحال کو، ہماری سوشو پولیٹیکل صورتحال کو ایکسپلین کرنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں نے اس تھیریٹیکل فریم ورک کو استعمال کیا، اور اپنے ہاں کی صورتحال کو سمجھنے کی جب میں نے کوشش شروع کی تو مجھے لگا کہ جیسے پرتیں کھل رہی ہیں، جی اور لیئر در لیئر چیزیں میرے لیے ایکسپلینیبل ہوتی چلی ٹھیک۔ گئی۔ اب جو کچھ میں اس وقت پڑھ رہا تھا اس کو میں نے پھر کوئی ایک ڈیکیڈ میں وہ چیزیں پڑھتا رہا، ایک دہائی پوری۔ آپ کو دو بڑے استاد ملے، آپ براہ راست شاگرد ہیں فخر احسن صاحب کے اور خالد سعید صاحب جی کے۔ اچھا، انہوں نے ظاہر ہے آپ کو انسپائریشن وہاں سے ملی، تو آپ نے جب ان سے بھی یہ ڈسکس ہوا کہ میں اس موضوع پر کام کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کا یہ اپنا خیال تھا؟ جی، ہوا ڈسکس، لیکن جی، کوئی بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ بہت نہیں۔ زیادہ نہیں۔ میں نے جب اختر احسن صاحب کے کام کو اس پر اپلائی کیا، پوسٹ کلونیل سین پہ اپلائی کیا، اور ان کی تھیری کو میں نے اس پر اس کا اطلاق کر کے ان کو بھیجا نہیں، سنایا، ہوں، کیونکہ وہ شدید دلیل تھے اس وقت۔ تو جب میں نے ان کو سنایا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور یہ ان کی زندگی میں فارمولیٹ ہو چکا تھا۔ ٹھیک۔ لیکن ظاہر ہے یہ کام چھپنے میں وقت لگتا ہے، تو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ، جب جرنلز ہیں وہ بہت زیادہ وقت لیتے ہیں۔ لیکن خالد سعید صاحب حیات تھے جب یہ کام چھپ رہا تھا، فرانس فینون والا آرٹیکل انہوں نے دیکھا تھا، اور ان کا اصرار تھا کہ اس کو کتاب کی شکل دی جائے، تو دونوں نے اب دیکھا۔ اب ہم اس کتاب کی طرف کے مندرجات کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کے مندرجات میں مجھے ہجوم کی نفسیات کو آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا، وہ مجھے بہت انسپائر کیا۔ اس کے بعد آپ نے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد اس میں ریپ کیوں کیا جاتا ہے، ایک عام آدمی کی نفسیات اب آ جاتی ہے نا، کہ ایک عام آدمی متشدد کیوں ہو گیا، ریپ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے آپ نے واقعات لکھے ہیں اس میں۔ آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ متشدد جو ہوئے؟ جب آپ استعمار کی نفسیات دیکھتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ متشدد ہوئے۔ اس میں ایک صحافی کے طور پر میرا یہ کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس میں وہ سارے پابندیوں کا عمل دخل شامل ہے، کیتھارسس نہ ہونا ہے،
لوگوں کو کوئی وے آؤٹ چاہیے اور وہ پھر تشدد کی طرف آ گئے، یا اس میں ریاست نے ایک اپنا کردار ادا کیا اور اس نے ہجوم کی تربیت کی اور کچھ لوگوں کو اپنا اعلی کار بنایا؟ میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جس بھی معاشرے کو کالونائز کیا جاتا ہے، جی یہ سب سے پہلا جو تاثر جس کو میں نے زائل کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ کلونیلزم 1947 میں ختم نہیں ہوا. ٹھیک، یہ میرا بنیادی استدلال ہے بالکل ٹھیک. اور اس کی میں نے شواہد پیش کیا. جو سوسائٹی کالونائز ہوتی ہے من جملہ دیگر اثرات کے، یہ جو کلونیلزم ہے یہ سوسائٹی کے افراد میں بیک وقت اداسی اور غصے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک. اب یہ بہت ہی برا اور لیتھل کمبینیشن ہے جب پورا معاشرہ بیک وقت اداس بھی ہو، ہوپلیس بھی ہو اور اس میں شدید غصہ بھی ہو. اب یہ ہماری سوسائٹی ہے. دانشور کی نفسیات پر آپ نے بات کی اور وہ بہت، آپ نے اس میں دانشور کو ڈیفائن بھی کیا کہ دانشور کون ہے، صحافی کون ہے، آج کے صحافیوں کی نفسیات اور جرنلزم کیا رول پلے کر رہی ہے، اور جرنلزم کس طرح چیزوں کو کون سی چیزوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور ریاست کے بیانیوں کو کس طرح فروغ دے رہی ہے. اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس پہلی پر. بات تو یہ ہے کہ یہ ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں یہ امبیڈڈ جرنلزم کا زمانہ ہے. ٹھیک. صحافی کا اور دانشور کا بنیادی وظیفہ اور کام اس وقت جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ طاقتور کا جو بیانیہ ہے اس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، طاقتور کا جو ڈسکورس ہے اس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. جو امبیڈڈ جرنلزم ہے وہ ظاہر یہی کام کرے گا. ایڈورڈ سعید نے اپنے 1994 کے ریتھ لیکچرز میں کچھ ڈیفینیشنز کی تھیں جی ایک دانشور کی، جی. جس کو وہ پبلک انٹلیکچوئل کہتا ہے. وہ جو تعریف تھی، ڈیفینیشن تھی، وہ اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے کیونکہ 1994 میں سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایڈورڈ سعید کی دانشور کا جو بنیادی کام تھا کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ جو سچ ہے یہ مشکوک ہو گیا ہے. اب ہر کوئی ہاتھ میں اپنا اپنا سچ لیے اپنا سچ لیے پھر رہا ہے. ایسے میں جو حقیقی سچ ہے وہ کہاں ہے، وہ کس کے پاس ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے اس آرٹیکل میں جو اس میں شامل ہے اس کتاب میں اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں اس اعتراف کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جس کو میں شور کی ثقافت کا زمانہ کہتا ہوں، جہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، جہاں ہر چیز متنازعہ ہے، جہاں ہر رائے، جہاں جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے کیونکہ ہر ہاتھ میں ایک فون ہے، وہ فون سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے. تو ہر شخص کے پاس اپنا اپنا سچ ہے اور وہ پوری قوت، پوری شدت اور بلند آہنگ طریقے سے وہ اپنا اپنا سچ بیان کیے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت مشکل. تو ایسے دور میں جو فیک دانشور آئے، وہ فیک دانشور جو ہیں جو وہ اس معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ دانشور کی طرف اب میں واپس آیا. وہ جو فیک دانشور ہیں، جو آپ جس کو آپ فیک دانشور کہہ رہے ہیں، میں ضروری نہیں اس کو فیک سمجھوں، ٹھیک. اس لیے کہ ان میں سے بعض بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے کچھ ان بہت پڑھے لکھے لوگوں کے کام پر کچھ تبصرے بھی کیے ہیں. وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی بھی طرح سے فیک نہیں ہے، لیکن ان کو اسیس کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ وہ پاور سینٹر کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے. اب دانشور کی شناخت صرف اس بات سے ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے کہ پاور سینٹر کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. وہ پاور سینٹر کے ساتھ کیا اس کو کنفرنٹ کرتا ہے، کیا اس پر گرفت کرتا ہے، کیا اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے یا نہیں، یا وہ پاور سینٹر کے ڈسکورس کو پروموٹ کرنے میں پاور سینٹر کا حامی و مددگار ہے. تو اس وقت ہمارے ہاں جو بہت سارے دانشور ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پی ٹی وی کے زمانے سے ہی شروع کریں تو پی ٹی وی کے زمانے سے ہی تمام دانشور وہ لائم لائٹ میں آئے جو پاور سینٹر کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، جو کچھ لوگوں کے اعلی کار تھے اور جو ان کے بیانیے کو مضبوط کرتے تھے. اور وہ ان دانشوروں کی موجودگی میں بہت سارے لوگ جنہیں آنا چاہیے تھا لائم لائٹ پر،
وہ نہیں آ سکے. تو اس کے بعد جو پیچھے رہ گئے کیا ان کی آوازیں ختم ہو گئیں؟ کیا ان کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکے گا؟ جو ڈیرہ غازی خان میں ہے، جو دور دراز سوشل میڈیا نے تو بہت سارے لوگوں کو لے آیا ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے اب بھی ایسے ہیں کہ جن کی آواز کسی تک نہیں پہنچی. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اپنے ملک میں دانشور کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جن لوگوں کو ہم دانشور سمجھتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. دو قبائل سے ان کا تعلق ہے. یا تو وہ ادیب شاعر ہیں ہوں یا صحافی ہیں. ہوں ان سے ہٹ کر دانشوری کی تیسری قسم میرے سامنے نہیں ہے ہوں کہ ایک پیور سینس میں ایک دانشور، جیسے مثال کے طور پر ویسٹ میں ایڈورڈ سعید کی مثال ہے، نام چومسکی کی مثال ہے. آپ اور ملکوں میں دیکھیں، اروندھتی رائے ہیں، ارندھتی رائے پھر لٹریچر سے تعلق ہے ان کا. تعلق ہے. ہاورڈ زن کی مثال ہے. اب یہ جو قبیلہ ہے یہ نہ تو شاعر ادیب ہے نہ جرنلسٹ ہے. اقبال احمد تھے ہمارے ہاں، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھے. تو یہ جو دانشوری ہے کہ جس کا تعلق یا ادب سے ہے یا صحافت سے ہے، ان کے اپنے اپنے لمیٹیشن ہیں، اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. لٹریچر ایک خاص حد میں رہ کر چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، دکھاتا ہے. اس نے علامتیں استعمال کرنی ہوتی ہیں، وہ پلین نیریٹو کی طرف نہیں جا سکتا. نہیں جاتا. جو صحافی ہے اس میں دو طرح کے کام ہیں، یا رپورٹنگ ہے یا انالیسس ہے. اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. وہ کیونکہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. جو پیور سینس میں دانشور تھا، جس کی طرف جن کے کچھ نام میں نے گنوائے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کو آپ کی ہسٹری سے جوڑ کر آپ کے ہاں جو سوشل فنامنا ہے ایوالو ہو رہا ہے اس سے جوڑ کر آپ کی ہسٹری کو اس سے جوڑ کر دکھا رہے تھے، دکھاتے ہیں اور ان کو دکھانا چاہیے. یہ قبیلہ آپ کے ہاں نہیں تھا. مبارک احمد تھے جو مبارک علی صاحب تھے. مبارک علی جی مبارک علی صاحب تھے. ہسٹری میں ان کا بہت بہت بڑا کام ہے، لیکن وہ کام بھی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں ناکام ہوا کہ جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پاور سینٹرز کے کاموں کے اراؤنڈ پیدا ہونی چاہیے تھی. ویسے تو کئی مثالیں ہیں. علوی صاحب کی اگزامپل ہے، سپتی حسن کی مثال ہے، علی عباد جلال پوری صاحب کی مثال ہے. لیکن آپ کا جو ایک پاور سٹرکچر ہے پوری دنیا میں، ہمارے ہاں جو اوپینین میکنگ کا ایک سٹرکچر ہے، اس میں ان لوگوں کا کام دب کے رہ گیا. آخری سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر کام کر رہے ہیں، اور مستقبل میں کوئی ایسی کتاب جو آپ اردو رائٹر، اردو کے لیے، انگلش میں تو آپ کرتے ہیں، اردو کے قاری کے لیے آپ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں پلان ہے مستقبل میں؟ یہ کتاب ہے جس میں ہم نے اپنی جو صورتحال ہے، جو استعمار زدگی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگلی جو کتاب انشاءاللہ آئے گی کسی اس سال کے کسی وقت میں، آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں، وہ یہ کہ جو رد استعمار ہے، اینٹی کلونیل جو ماڈلز ہیں دنیا میں بڑے بڑے، تو وہ ماڈلز ہمیں کیا سکھاتے ہیں. تو ان پر جو کام ہے وہ آلموسٹ خاتمے کے قریب ہے، وہ مکمل ہو جائے گا، فنیشنگ لائن پر ہے وہ. تو وہ یہ دکھاتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے جو ماڈلز ہیں، اینٹی کلونیل ماڈل جو ہیں، انہوں نے اپنی صورتحال کو سمجھنے کی کیا کیا کوششیں کیں، ان میں کیا کیا کامیابیاں ہوئیں، ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں، اور وہ ہمیں کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوشی ہوئی آپ کے ساتھ، بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو آپ کی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر اختر علی سید کی گفتگو سنی، استعمار کی نفسیات پر ہم نے بات کی. کسی نئے مہمان کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. رضی الدین رضی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.